یہ جاننا جو ہے اصل میں کیسٹ سینسس کا مقصد ہے۔ اب اس میں جو ہے کمیونٹی میں مسلمس ہیں، سکھ ہیں، بدھسٹ ہیں، لنگایت ہیں، جین ہیں، پارسی ہیں، یہودی ہیں، برہمن ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اب ایک نیا جو ہے ایک 10واں جو ہے ایک مذہب چالو ہوا جسے جو ہے ملحدین کہتے ہیں، ایتھیزم۔ اب جو ہے نوکریوں میں، تعلیم میں اور سیاست میں ان لوگوں کی حصہ داری کتنی ہے، جس میں جو ہے تقریباً 38 جو ہے مہا گٹھ بندھن کے لوگ جڑے ہوئے ہیں، اور رولنگ میں اگر دیکھیں گے تو بی جے پی ہے جسے این ڈی اے آپ کہہ سکتے ہیں، ان کے پاس بھی جو ہے تقریباً 26-27 مہا گٹھ بندھنوں سے ان کی بھی حکومت ہے۔ کسی وقت میں جو ہے ان لوگوں کی حکومت تھی 57 50 60 سال، اب جو ہے ایک 10 سے 15 سالوں سے بی جے پی کی حکومت ہے۔ ان لوگوں میں نے بھی کبھی جو ہے کیسٹ سینسس نہیں کیا، ان لوگوں نے بھی نہیں کی۔ اس میں کیا ہوتا ہے، تمام سرکاری اداروں کو پرائیویٹ لوگوں کے حوالے کر دو۔ آج کی تاریخ میں انڈیا ایک ایسا ملک ہے، اس کے پاس گورنمنٹ کے پاس کوئی ایئرپورٹ نہیں ہے، کوئی فلائٹ نہیں ہے۔ عربی کی رپورٹ اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ کتنے ریپ ہو رہے ہیں، کتنے سوسائڈ ہو رہے ہیں، ہر گھنٹے 18 سوسائڈ، ہر 15 منٹ ایک ریپ، اور ہر دن جو ہے 5 لوگ پولیس اسٹیشن میں مر رہے ہیں، اور اتنے انکاؤنٹر میں مر رہے ہیں۔ ڈاٹا پہ ڈاٹا، ڈاٹا پہ ڈاٹا، ڈاٹا پہ ڈاٹا جو ہے پوری دنیا جمع کر رہی ہے، انڈیا بھی جمع کر رہی ہے۔ تو ڈاٹا سروے میں جو ہے عام پبلک کی بجائے کچھ خاص کمیونٹی کا ان چاروں پہ قبضہ ہے۔ ملک بھر میں کیسٹ سینسس کی باتیں ہو رہی ہے۔ اپوزیشن کیسٹ سینسس کے فیور میں ہے اور بی جے پی کیسٹ سینسس کے خلاف۔ یہ کیسٹ سینسس کیا ہے؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہے مولانا مفتی عزیر احمد۔ مولانا بتائیے کہ یہ کیسٹ سینسس کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کیسٹ سینسس جسے ہم مردم شماری کہہ سکتے ہیں اور ذاتی مردم شماری کہہ سکتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ملک بھارت میں کتنے لوگ بستے ہیں اور اس میں مسلمان کتنے ہیں۔ بنیادی طور سے یہاں انڈیا میں جو ہے 10 مائنورٹیاں آج کی تاریخ میں ہیں۔ 10 مائنورٹیوں میں جو ہے 6 مائنورٹی بلکہ 7 مائنورٹی انڈینس ہیں، باقی 3 مائنورٹی انڈیا کے باہر کے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے مائنورٹیز کے علاوہ ایس سی ہے، ایس ٹی ہے، او بی سی ہے، مائنورٹی ہے، این ٹی ہے، ڈی این ٹی ہے، وی جے این ٹی ہے۔ یہ سب لوگ جو ہے 125 کروڑ کی یہ پوری آبادی میں ذاتی کے حساب سے اور مذہب کے حساب سے لوگوں کی تعداد کتنی ہے، یہ جاننا جو ہے اصل میں کیسٹ سینسس کا مقصد ہے۔ اب اس میں جو ہے کمیونٹی میں مسلمس ہیں، سکھ ہیں، بدھسٹ ہیں، لنگایت ہیں، جین ہیں، پارسی ہیں، یہودی ہیں، برہمن ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اب ایک نیا جو ہے ایک 10واں جو ہے ایک مذہب چالو ہوا جسے جو ہے ملحدین کہتے ہیں، ایتھیزم۔ جو یسی کی اگر بات کریں تو یسی میں جو ہے تقریباً جو ہے 1600 سے زیادہ ذاتیاں ہیں، اور ایس ٹی کی بات کریں گے تو اس میں جو 800 کے قریب ذاتیاں ہیں، او بی سی کی بات کریں گے تو اس میں 4500 جو ہے ذاتیاں ہیں، اور ہم لوگ جو بھی جو ہے او بی سی کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اس کے بعد جو این ٹی ہے، ڈی این ٹی ہے، وی جے این ٹی ہے، یہ سب جو ہے کیا کہتے ہیں، ان کو جو ہے وہ آدیواسی کہتے ہیں، پسماندہ قبائل، پسماندہ طبقات، یہ سب لوگ ہیں۔ اب اس سروے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس زمین کتنی ہے، تعلیم کتنی ہے، اور ایجوکیشن ان کے پاس کتنا ہے، وسائل ان کے پاس کتنے ہیں، مال ان کے پاس کتنا ہے، اور ان کا جو ہے ریزرویشن جو ہے انڈیا میں 3 قسم کے ہیں۔ ایک ریزرویشن جو ہے ریزرویشن ان ایجوکیشن ہے، ایک ریزرویشن ان پالیٹیشن ہے، ایک ریزرویشن ان سروسز ہے۔ اب جو نوکریوں میں، تعلیم میں اور سیاست میں ان لوگوں کی حصہ داری کتنی ہے۔ اب جو ہے اپوزیشن جو ہے اس کی مخالفت کیوں کر رہی ہے، یہ آپ نے بہت ہی بہترین سوال کیا۔ اپوزیشن میں جو ہے کون ہے؟ اپوزیشن میں آج کی تاریخ میں جو ہے سرکار کے سینٹرل گورنمنٹ کے حساب سے اگر دیں گے تو اپوزیشن میں جو یہ انڈیا ہے، جس میں جو ہے تقریباً 38 جو ہے مہا گٹھ بندھن کے لوگ جڑے ہوئے ہیں، اور رولنگ میں اگر دیکھیں گے تو بی جے پی ہے جسے این ڈی اے آپ کہہ سکتے ہیں، ان کے پاس بھی جو ہے تقریباً 26-27 مہا گٹھ بندھنوں سے ان کی بھی حکومت ہے۔ اب یہ کسی وقت میں جو ہے ان لوگوں کی حکومت تھی 57 50 60 سال،
اب جو ہے ایک 10 سے 15 سالوں سے بی جے پی کی حکومت ہے. ان لوگوں میں نے بھی کبھی جو ہے کیسٹ سینسس نہیں کیا, ان لوگوں نے بھی نہیں کیا. ان دونوں کا مقصد کیا ہے کہ اس کے ملک میں جو ہے جو ریزرویشن کی جو تعلیمی ہے, نوکریاں ہے اور سیاست ہے, یہ جو ہے عام لوگوں تک پہنچانے کے یہ لوگ جو ہے کبھی انہوں نے پسند نہیں کیا. اب جو ہے بات آتی ہے کہ ان سے پہلے یہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں, تو بات جب آتی ہے تو ان سے پہلے جو انگریزوں کی حکومت ہے, انگریزوں نے جو 1881 سے جو ہے سنسس کروایا اور 1931 تک جو ہے ان کا جو ریکارڈ جو اویلیبل ہے. تو ان لوگوں نے جو ذاتی سروے کروائی, ہر ایک کو جو انہوں نے حقوق پہنچانے کی جو انہوں نے کوشش کی. انگریز تو جو ہے لٹیرے تھے, انہوں نے لوٹا, لیکن جب جو ہے وہ انڈیا کو چھوڑنا چاہ رہے تھے تو وہ لوگ جو اتنی زیادہ بدنامی نہیں ہونا چاہیے, اس لیے جو انہوں نے جو کچھ اچھے کام بھی کیے. ریلوے ان کا ہے, ڈیموکریسی ان کا, سیکولرزم ان کا, کیپٹلزم ان کا, بہت ساری چیزیں انہوں نے جو انڈیا کو دی ہیں. اس میں جو کیش سینسس بھی انہوں نے دیا. اب جو ہے کیش سینسس 1931 کے بعد سے لے کر آج تک جو ہے تقریباً جو ہے 90 سال ہو گئے, اب تک جو ہے کیش سینسس نہیں ہوا. لاسٹ ٹائم 2015 میں سدھارمیہ کی گورنمنٹ نے جو ہے کیش سینسس کروایا, جسے جو ہے کیا کہتے ہیں, اسے جو ہے کانتا راج کمیشن کی رپورٹ کہتے ہیں. پھر جو ہے ابھی جو ہے 2 اکتوبر 2023 کو لالو پرساد یادو کی جو ہے گورنمنٹ نے, نتیش کمار کی گورنمنٹ نے جو ہے 2 اکتوبر کو جو ہے وہ جو پبلش کیا, جس میں جو یہ بات کھل کر آ گئی کہ بہار کے جو ہے 70% زمینوں پہ جو صرف 3 ذاتیوں کا قبضہ ہے, بھومیار کا ہے, برہمن کا ہے, چھتریوں کا جو ہے قبضہ ہے. اور آگے جو ہے ایک ایم ایل اے جو ہے عام آدمی پارٹی کا ایم ایل اے, اس نے جو ہے کہا کہ اگر اور ذرا تحقیق کی جائے اس میں جائے تو 90% وسائل پر جو ہے صرف جو ہے 10% اونچی ذات والوں کا طبقہ ہوگا. تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ملک میں جو ہے لوگوں تک کیسے جو حقوق پہنچایا جائے, اس کے لیے جو ہے ذاتی سروے اور ذاتی سنسس, کیش سنسس جو ہے یہ ضروری سمجھا جا رہا ہے. اگر اس کیش سینسس کو پالیسی میکنگ اور سوشل ڈیولپمنٹ کے لیے اگر اس کا استعمال کیا جائے تو اس کے کیا ایڈوانٹیجز ہوں گے اور اس کے کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہوں گے, ریزلٹس کیسے ہوں گے اس کے؟ جی, یہ آپ کا بہت بہترین سوال ہے کہ یہ کیش سینسر سے جو ہے لوگوں کو فوائد پہنچے, سماجی اعتبار سے, تعلیمی اعتبار سے, اور تو اس کا کیا بینیفٹ ہوگا. تو یہ کیش سینسر کا مقصد بھی کیا ہے, لوگوں کو بینیفٹ پہنچانا ہے. 1918 میں ساؤتھ بورو کمیشن جو انڈیا میں آئے, اس کا مقصد بھی کیا تھا, یہاں پہ سروے کریں گے, لوگوں کو ان کے حقوق پہنچائیں گے. اس سے پہلے جب یہاں پہ جو ہے 1918 کے پرائڈ میں جو ہے لارڈ ویبل جو ہے یہاں پہ جو ہے گورنر جنرل تھے برٹش کی طرف سے, تب انڈیا جو ہے غلام تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ مسلمان جو ہے یہاں پہ کافی تعداد میں ان کو 30% ریزرویشن ہوگا, پھر جو ہے باقی غیر مسلم ان کو جو ہے ہم جو ہے 60%, 70%, 60% ریزرویشن دیں گے. تو مسلمانوں نے کہا کہ ایسا مت کرو, آپ کیا کرو, جو ایس سی ایس ٹی ہے ان لوگوں کو جو الگ کیٹیگری میں رکھو, ان کو 30% الگ دو, اور جو باقی جو دوسرے جو لوگ ہیں ان کو الگ دو. انگریزوں کو جب ہم نے سفارش کی تو انگریز کی طرف سے مسلمانوں کا 30% ریزرویشن تو فکس ہو گیا, باقی 60% میں جو ایس سی ایس ٹی کو الگ, 30% ان کو 30% جو بات تھی, اسے جو ہے اس کی مخالفت انہوں نے کی. ساؤتھ بورو کمیشن جو آیا, انڈیا ایکٹ جو ہے برٹین کی طرف سے بننے کے بعد جو پہلا جو کمیشن آیا وہ ساؤتھ بورو کمیشن تھا. اب اس میں حقوق کی ادائیگی کی بات ہوئی تو اس میں جو ہے نہیں ہو سکا. پھر جو 1927 میں سائمن کمیشن لایا گیا برٹش کی طرف سے, اس میں بھی جو حقوق کی بات کی گئی, پھر وہ بھی جو ہے سکسیسفل نہیں ہو سکا. پھر 1932 میں جو ہے برٹش نے جو ہے تمام انڈینس کے بڑے بڑے لوگوں کو انگلینڈ بلایا, اور راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں جو ہے وہاں پہ 2 3 میٹنگیں کی گئی. پھر جو ہے کاکا کاللکر کمیشن آزادی کے بعد 29 جنوری 1953 سے 55 تک جو ہے یہ کاکا کاللکر کمیشن جو ہے بنا, اس پہ بھی جو ہے کوئی جو امپلیمنٹ نہیں ہوا. پھر آگے جو ہے جنتا پارٹی میں جب مرارجی دیسائی یہاں کے پی ایم بنے 1979 میں منڈل کمیشن انہوں نے لاگو کیا. پھر منڈل کمیشن کو لاگو کرتے کرتے جو ہے کئی سال لگ گیا, اور 1992 میں جو ہے منڈل کمیشن جو لاگو ہوا. لاگو ہونے سے پہلے 1991 میں جو ایل پی جی آ گیا. ایل پی جی کا مطلب کیا ہوتا ہے, لبرائزیشن, پرائیویٹائزیشن, گلوبلائزیشن.
اس میں کیا ہوتا ہے، تمام سرکاری اداروں کو پرائیویٹ لوگوں کے حوالے کر دو۔ آج کی تاریخ میں انڈیا ایک ایسا ملک ہے، اس کے پاس گورنمنٹ کے پاس کوئی ایئرپورٹ نہیں ہے، کوئی فلائٹ نہیں ہے، سب کے سب جو ان لوگوں نے جو اپنے فنڈنگ کرنے والوں کو بیچ چکے ہیں۔ آج کی تاریخ میں انڈیا کے پاس صرف جو گورنمنٹ ہسپتال ہو سکیں گے یا گورنمنٹ اسکول ہو سکیں گے، باقی کوئی ادارہ جو انڈیا کے پاس نہیں بچا ہے۔ جب منڈل کمیشن لایا اور OBC کو انہوں نے کہا کہ 20% ہم دیں گے، اب ان کے پاس نوکریاں ہی نہیں بچی۔ تمام جو نوکریوں کا سیکٹر تھا، تمام جو ایجوکیشن کے سیکٹر تھے، یہ سب جو ہے نجی ہاتھوں میں جا چکے تھے۔ اب جو ہے وہاں پہ پاس ہوا 27%۔ اب 27% کسے ملے گا؟ 27% کسے ملے گا؟ OBC میں تو جو ہے 4,500 جو ہے ذاتیاں ہیں۔ جب جو کمیشن بنایا تو انہوں نے 2,600 ذاتیوں کو جو اس میں جو کاؤنٹ کیا، اور کاؤنٹ کرنے کے بعد پھر جو ہے ایک اور کمیشن آیا جس کا نام تھا روہنی کمیشن۔ روہنی کمیشن میں جو یہ دعویٰ کیا گیا کہ اس کمیشن میں جو ہے صرف جو ہے 10% ذاتی کے لوگ جو ہے تمام حصہ جو ہے کھا رہے ہیں۔ لیکن آج کی تاریخ میں اگر ہم OBC کا ڈاٹا دیکھیں، منڈل کمیشن سے جو ریزرویشن کی جو بات تھی وہ اگر ہم دیکھیں گے تو 12% سے زیادہ کبھی جو ہے منڈل کمیشن کے جو ہے فوائد جو ہے عوام الناس کو نہیں مل سکے، OBC کو نہیں مل سکے۔ اب اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے یہ کانتا راج کی 2015 میں سدھارمیہ کا آیا، پھر جو ہے پرسوں بہار لالو یادو پرساد آیا۔ تو جو آپ نے سوال کیا کہ اس سے سماج کو فائدہ کیسے پہنچایا جائے، تو بیسکلی کیا ہے، کمیشنیں جو ہے بے شمار بن چکے ہیں۔ صرف جو ہے یہ جو سماجی سروے، تعلیمی سروے نہیں ہے۔ انڈیا میں جو NCRB کی رپورٹ اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ کتنے ریپ ہو رہے ہیں، کتنے سوسائڈ ہو رہے ہیں، ہر گھنٹے 18 سوسائڈ، ہر 15 منٹ ایک ریپ، اور ہر دن جو ہے 5 لوگ پولیس اسٹیشن میں مر رہے ہیں اور اتنے انکاؤنٹر میں مر رہے ہیں۔ ڈاٹا پہ ڈاٹا، ڈاٹا پہ ڈاٹا، ڈاٹا پہ ڈاٹا جو ہے پوری دنیا جمع کر رہی ہے، انڈیا بھی جمع کر رہی ہے، لیکن اس سے لوگوں کو کوئی بینیفٹ جو آج تک نہیں ہوا، کوئی کرائم آج تک نہیں روکا، کسی ایجوکیشن میں کسی انسان کو کوئی فائدہ خاطر طور سے نہیں ہوا، اور کسی کو جو پالیٹیشن میں خاطر طور سے عام لوگوں کو فائدہ نہیں ہوا۔ یہ جو ہے یہ بڑی شاطرانہ سیاست جو ہے یہ ہے، اور اس میں جو عام حقوق جو ہے عام لوگ جو ہے اس میں جو ہے نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ ان کے ذہنوں میں آنے کی چیز ہے۔ اب جو ہے تنظیمیں اگر احتجاج پر احتجاج کر رہے ہیں اور کئی سال لگ جائیں تو بعد میں جو تھوڑے بہت ان کو مل سکتے ہیں احتجاجوں کے بعد، پروٹیسٹوں کے بعد۔ لیکن یہاں جو سیاستدان ہے، غریب سیاستدان جب اسے ملتا ہے تو وہ امیر بنتا چلا جاتا۔ اب لوگوں کے حقوق جو ہے یہ لوگ کیا دیں گے؟ یہ لوگ جو ہے کروڑ فنڈنگ کر کے جو وہاں جاتے ہیں تو کروڑوں انویسٹ کا جو ہے وہ فائدہ بھی اٹھائیں گے۔ مسئلہ جو ہے یہاں پہ خدمت کا نہیں ہے، یہاں پہ جو ہے اپنا جیب گرم کرنے کا، بھرنے کا جو ہے مسئلہ ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنے سارے کمیشنوں کے باوجود بھی لوگوں کو کوئی فائدہ پہنچے، یہ کوئی یہ نہیں۔ اور دوسری بات جو ہے یہ جو کم سے کم جو سروے کی جو رپورٹ آئی یہ بھی مبارکبادی کے قابل ہے۔ اس میں تو کم سے کم پتہ چلا کہ لوگ جو ہے کتنے گئے گزرے ہیں۔ جیسے سچار کمیٹی سے جو ہے سچار کمیٹی کی سفارشات میں لکھا کہ مسلمان جو ہے بالکل جو ہے SC ST سے بھی گئے گر چکے ہیں۔ تو اس رپورٹ سے ایک فائدہ تو یہ ہوا، جانکاری مل گئی۔ اب اسے اسے جو ہے لاگو کرنا اور اس سے جو ہے لوگوں کو فائدہ پہنچانا یہ جو ہے کبھی بھی نہیں ہوا۔ اب اس سروے سے بھی ہو سکتا ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اب جو بھی ڈیٹا کیسٹ بیس سینسس کے تھرو کلیکٹ کیا جائے گا، پالیسی میکرز اس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں سوسائٹی کو بینیفٹ کرنے کے لیے؟ یہ آپ کا بہت بہترین سوال ہے کہ پالیسی میکرز جو ہے کیسے یوز کریں گے۔ دیکھیے، پالیسی میکر میں ڈاٹا سروے کے حساب سے پالیسی میکر میں کون لوگ ہیں؟ اب ڈیموکریسی میں جو ہے اس کے جو ہے 4 جو ہے پلرز ہوتے ہیں۔ ایک اس کا بیوروکریٹ ہوتا ہے، دوسرا جوڈیشری ہوتا ہے، تیسرا پارلیمنٹ ہوتا ہے، اور چوتھا میڈیا ہوتا ہے۔ اب پالیسی میکر جو وہ پورا بیوروکریٹ ہے، جس میں IAS، IPS، IRS، IFS اور اس طریقے کے جو ہے بہت سارے جو ہے ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں جو بڑی بڑی امتحانات سے، بڑے بڑے چیزوں سے وہاں جاتے ہیں۔ تو ڈاٹا سروے میں جو ہے
عام پبلک کی بجائے کچھ خاص کمیونٹی کا ان چاروں پہ قبضہ ہے. اب پالیسی میکرز والے اپنے حقوق کو کیوں گوائیں گے؟ اب جو ہے سینسرز کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ لوگوں کو ان کے حقوق پہنچانا. اب ایک چھوٹی سی اس کا اگزامپل میں دیکھیں گے کہ ہم یہاں پہ جو کتنے لوگ ہیں. مثال کے طور پہ 10 لوگ سمجھے یہاں پہ ہم لوگ ہیں. اب 10 لوگ یہاں پہ ہیں تو اب جو ہے پہلے 10 لوگ ہیں اس کی گنتی ہوگی. اس کے بعد جو ہے پھر 10 چائے آئے گی، 10 پپس آئیں گے، 10 سموسے آئیں گے، پھر جو ہے 10 جو ہے کھانے کے پلیٹ لگیں گے، پھر جو ہے لوگوں کو ضرورت ہے تو 10 جو ہے تحفے بھی آئیں گے. بہرحال کچھ نہ کچھ ہو کہ پہلے تو گنتی تو ہونی چاہیے. اب انڈیا کا مسئلہ کیا ہے؟ یہاں پہ جو ہے یہ جو 10 لوگوں کے جو حقوق ہیں وہ جو ہے بہار کا جو سروے رپورٹ آیا اس میں لکھا ہے کہ 70% جو ہے حقوق پہ جو ہے 10 لوگوں کا جو ہے قبضہ ہے. جہاں پہ 100 لوگوں کو جو ملنا چاہیے وہ صرف 10 لوگ جو اس پہ جو ہے قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے. اب جو ہے لاسٹ ٹائم جو ہے پارلیمنٹ میں کسی نے سوال کیا کہ بیوروکریٹ میں کتنے ہیں، تو گورنمنٹ کو جواب دینا پڑا کہ 79.9% جو اس میں جو ہے صرف 3.5% جو ہے برہمنس کا قبضہ ہے. یہ جو رپورٹ وہاں پہ آئی ہوئی. اس کے بعد جو ہے عدالتوں میں ججز کو دیکھ لیجئے، ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ تک. اس کے بعد پھر جو ہے فرسٹ کیٹیگری کے نوکری، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ نوکریوں میں کون لوگ ہیں دیکھ لیجئے. پھر میڈیا کے جو ہے 3000 سے 4000 چینلز انڈیا میں چل رہے ہیں، وہ کس کے پاس ہیں، ان کے پاس کون اس کے مالک ہے، کون اینکرز ہیں، وہ دیکھ لیجئے. اس کے بعد پھر جو ہے سیاسی پارٹیوں کو دیکھیے، پارلیمنٹ میں کون ہے، کانگریس ہے، بی جے پی ہے، اس کے بعد جو کمیونسٹ پارٹی ہے، مارکسسٹ کمیونسٹ پارٹی ہے، ترنمول کانگریس، یہ پانچوں پارٹیاں کس کے ہیں؟ اس کا ہائی کمانڈ کون ہے؟ اب اسی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پالیسی میکرز جو ہیں یہ ہرگز نہیں چاہیں گے کہ جو ہے ان کے پاس جو ریسورسز جو لوگ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں یہ لوگوں کے پاس جائیں. یہ کبھی نہیں چاہیں گے. اب جو یہاں جو تنظیمیں جو بنی ہوئی ہیں ان کے جو احتجاج ہیں، حقوق ہیں، اس سے اگر کوئی نتیجہ آگے نکل کے جو لوگ جو زبردستی حلق سے جو نوالا نکال کے جو اپنا حق مانگ کے لے تو ہو سکتا ہے ان کو مل جائے. ہم بات کر رہے تھے مولانا مفتی عزیر احمد قاسمی سے، جو کہ کیسٹ سینسس کی اہمیت اور اس کے فوائد پہ تفصیلی روشنی ڈالی.